قافیہ کی عبارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المرفوعات، یہ عبارت ہے۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے ہوا مشتمل، بیچ بیچ میں دیکھیے عبارت ملی، کلر شاید چینج کر دیا نا متن کی عبارت، المرفوعات ہوا مشتمل۔ تو اس پر جو ہے کچھ وہ حل عبارت کر رہے ہیں صاحب شرح جامی۔ سب سے پہلی بات کہ المرفوعات یہ کیا ہے ترکیب میں یہ کیا واقع ہوگا؟ تو چونکہ یہ بات چل رہی ہے اسماء کی کہ اسم یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور۔ فعل تو مرفوع منصوب، فعل جو ہے وہ مرفوع منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کا بیان بعد میں ہوگا۔ فعل مرفوع، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے نا، تو یہ مرفوعات منصوبات مجرورات جو ہے اس سے مراد اسم مرفوع ہے، اسم منصوب، اسم مجرور ہے۔ فعل کا بیان بعد میں کریں گے کیونکہ یہ اسم کا بیان چل رہا ہے ابھی، اسم کا پہلے بیان کریں گے، پھر فعل کا بیان کریں گے، پھر اس کے بعد حرف کا بیان کر کے سبق کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب المرفوع گویا کہ صفت ہے اسم کی، یعنی الاسم المرفوع، اسم مرفوع، اور اسم کی جمع اگر لائیں گے تو الاسماء، تو الاسماء المرفوعات، الاسماء المرفوعات۔ اب ہوا کہ الاسماء المرفوعات جو ہے، مرفوعات جو ہے جو جمع مؤنث سالم ہے، جو جمع مؤنث سالم ہے وہ بنتا ہے مرفوعاتن سے۔ کس سے بنتا ہے؟ واحد مؤنث سے بنتا ہے جمع مؤنث سالم۔ جیسے مسلماتن کس سے بنا ہے؟ مسلمتن سے، مسلمون سے نہیں بنا ہے نا، مسلم سے مسلمون بنتا ہے، اور مسلمتن سے کیا بنتا ہے؟ مسلماتن۔ تو جب مرفوعات جمع مؤنث سالم ہے تو مطلب اس کا واحد کیا ہونا چاہیے؟ مرفوعاتن، یہ ہونا چاہیے نا بھائی۔ ہاں اگر یہ مرفوعون ہوتا، المرفوعون المسلمون، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا واحد کیا ہے؟ مرفوع، المرفوع اس کا واحد ہے، لیکن ہے جمع المرفوعات، تو المرفوعات جمع مؤنث سالم ہے، اس کا مطلب اس کا واحد کیا ہونا چاہیے؟ المرفوعۃ، کیا ہونا چاہیے؟ تو جیسی کہیں گے کہ یہ المرفوعات المرفوعۃ کی جمع ہے تو اعتراض ہوگا کہ المرفوعۃ اگر اس کا واحد ہے تو وہ کس کی صفت بنے گی؟ تو یہ اسم کی صفت بنے گی، تو الاسم المرفوعۃ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ الاسم مذکر اور المرفوعۃ مؤنث، تو پھر مطابقت کہاں رہے گی؟ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، مرفوعات اگرچہ جمع مؤنث سالم ہے لیکن اس کا جو واحد ہے نا وہ مرفوعات نہیں ہے، مرفوعون ہے۔ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ قاعدے کے خلاف بات کیوں کر رہے ہیں؟ جمع مؤنث سالم کا جو واحد ہے وہ تو واحد مؤنث ہی ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ نہیں واحد مذکر ہے اس کا واحد، تو مذکر سے جمع مؤنث سالم کیسے بنا دیا آپ نے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ مرفوعات جو ہے ہونا چاہیے جمع کس کی؟ مرفوعاتن کی۔ اگر مرفوعاتن کی جمع مانیں گے تو پھر الاسم المرفوعۃ بولنا پڑے گا، جو مطابقت درست نہیں ہے۔ تو کہا صاحب قافیہ نے کہ نہیں، یہ مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے بلکہ مرفوع مذکر کی جمع ہے۔ تو کہا مذکر کی جمع کیسے ہے؟ یہ تو مؤنث سالم ہے، مؤنث سالم کا واحد مؤنث ہوتا ہے مذکر۔ تو اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، وہ درست اپنی جگہ پر آپ بتا رہے ہیں، لیکن اگر جمع مؤنث سالم اگر کوئی چیز ایسی ہو جو ذوی العقول نہ ہو، غیر ذوی العقول ہو، کیا ہو؟ غیر عاقل۔ غیر عاقل سمجھتے ہیں نا، انسان جنات کے علاوہ جو ہے وہ غیر عاقل ہے۔ تو غیر عاقل کی جو جمع لائی جاتی ہے وہ اگرچہ مؤنث لائی جاتی ہے، جمع مؤنث سالم، لیکن اس کا جو واحد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا۔ اس پر دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک لفظ عربی زبان میں خیل، کیا لفظ ہے؟ خیل، اس کی صفت لائی جاتی ہے، تیز رفتار گھوڑے کو کہا جاتا ہے صافن، سواد سے کیا کہا جاتا ہے؟ صافن۔ تو صافن کی جو جمع ہے واحد مذکر ہے، صافن ضاربن کے وزن پر ہے نا، اس کی جمع عربی لوگ صافنون کے بجائے صافناتن لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ یعنی مذکر واحد سے جمع کیا لاتے ہیں؟ مؤنث سالم جمع لاتے ہیں۔ مذکر واحد سے
جمع کیا لاتے ہیں؟ ایک اور مثال، ایک لفظ ہے خالی، خالیٌ، حاجی کے وزن پر، قاضی کے وزن پر، حاجی نہیں قاضی کے وزن پر، سمجھ رہے ہیں؟ خالی، خالی بولتے ہیں نا، یہ روم خالی ہے بولتے ہیں، تو یہ خالی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، خلا یخلو سے خالیٌ، یہ واحد مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ خالی مذکر ہے، لیکن اس کی جمع جب اس کو ہم خالی کو بے جان چیز کی صفت کے طور پر ذکر کریں، جیسے دن ہے، دن کو عربی زبان میں یوم بولتے ہیں، یوم کی جمع الایام، اب ہمیں عربی بنانا ہے گزشتہ ایام جو گزر گئے، خالی ایام، تو ہمیں عربی بنانی پڑے گی الایام الخالیات، کیا بنانا پڑے گا؟ خالیات، یعنی مذکر سے ڈائریکٹ ہم کیا جمع لاتے ہیں؟ مؤنث سالم۔ اسی طریقے سے موٹے تازے اونٹ کو عربی زبان میں سبحلن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحلن، فعلن کے وزن پر سبحلن، تو اس کی جمع جو ہے یہ مذکر ہے، اور اس کی جمع ڈائریکٹ لاتے ہیں جمال سبحلاتن، کیا لاتے ہیں؟ جمال، جمل کی جمع جمال، اور اس کی جمع مؤنث سالم لاتے سبحلاتن۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تین مثالوں کے ذریعے سے صاحب شرح جامی اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ مرفوعات جو لفظ ہے جمع مؤنث سالم، یہ مرفوعاتن کی جمع نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیوں؟ قاعدہ کیا ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ بے جان چیزوں کی جمع مؤنث سالم جو ہے اس کے واحد مذکر سے بنتی ہے، واحد مؤنث سے نہیں بنتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اتنی بات سمجھانے کے لیے انہوں نے وہاں الایام الخالیات تک کی عبارت لائی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں المرفوعات جمع المرفوع، یہ مرفوع لفظ المرفوع کی جمع ہے، للمرفوعتی، المرفوعتو کی نہیں، المرفوعتو کی نہیں۔ یہ ہوا کہ آپ اس کے پیچھے کیوں بھیڑے ہوئے ہیں کہ اس کی جمع ہے کہ اس کی جمع ہے؟ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مرفوعن کی جمع ہے، مرفوعتن کی جمع؟ اس کا جواب دے رہے ہیں لأن موصوفہ الاسم، اس لیے کہ اس کا جو موصوف ہے وہ کیا ہے؟ لفظ اسم ہے، وہ مذکر لا یعقل، اور لفظ اسم کیا ہے؟ مذکر ہے اور لا یعقل ہے، غیر ذوی العقول ہے، اسم تو بیدان چیز ہے نا۔ وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ مُضْطَرِدًا صِفَةَ الْمُذَكَّرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ كَالصَّافِنَاتِ، اور اس کی جمع یہی لائی جاتی ہے، وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ، اور یہی جمع لائی جاتی ہے مُضْطَرِدًا، برابر طریقے پر، قاعدے کے طریقے، مُضْطَرِدًا کا معنی ہوگا قاعدے کے طریقے پر، خلاف قاعدہ نہیں، اور قاعدے کے طریقے پر یہی جمع لائی جاتی ہے اس مذکر کی صفت کی کہ جو لا یعقل ہو، لا یعقل ہو، جو غیر ذوی العقول ہو، جو مذکر غیر ذوی العقول ہو اس کی صفت کی جمع جو ہے قاعدے کے مطابق ایسے ہی لائی جاتی ہے۔ کیسے؟ کہ مذکر سے ڈائریکٹ مؤنث سالم، جمع واحد مذکر سے ڈائریکٹ کالصافنات للذکور من الخیل، جیسے لفظ الصافنات یہ مذکر گھوڑوں کے لیے صفت لائی جاتی ہے، کس کی؟ بولیے، مذکر گھوڑوں کو، جو مذکر گھوڑے رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے خیل صافنات، لفظ ہے مؤنث سالم، لفظ ہے لیکن یہ جمع ہے مذکر صافن کی۔ اچھا، ایسی ہی وجمال سبحلات اے زخمات، اور عربی لوگ کیا کہتے ہیں؟ جمال سبحلات، سبحلات کا معنی زخمات، زخمات کا معنی بولتے نا یہ کتاب بڑی زخیم ہے، کیا مطلب؟ موٹی ہے، تو زخمات کا معنی کیا ہو جائے گا؟ موٹے۔ جمال سبحلات اے زخمات، موٹے تازے اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جمال دیکھیے مذکر ہے، جمل کی جمع، ٹھیک ہے، لیکن اس کی صفت مؤنث لائی گئی ہے، اور یہ اس کا گویا کہ سبحلات کا مذکر سبحلن ہے، کیا ہے؟ واحد مذکر۔ وکل ایام الخالیات، اور جیسے خالی کی جمع کیا لائی جاتی ہے؟ ایام الخالیات۔ تو یہاں تک صرف اتنی بات بتانے کے لیے عبارت لائی ہے۔ اب ہوا سے کہتے ہیں، ہوا مشتمل، یہ عبارت ہے نا کافیہ کی، مرفوعات وہ ہے جو شامل ہو، مشتمل ہو۔ تو اعتراض ہوا کہ ہوا ضمیر کا مرجع کون؟ آپ کہو گے پیچھے المرفوعات، تو المرفوعات تو جمع مؤنث سالم ہے، اور ہوا کیا ہے؟ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت تو ہونی چاہیے نا جناب، ضمیر واحد کی ہے تو اس کا مرجع جیسا اسی کے مطابق ضمیر لاتے ہیں نا۔
ضمیر اگر جمع ہے تو مرجع اگر جمع ہے تو ضمیر کو کیا لانا چاہیے؟ تو المرفوعات جمع ہے تو ہنہ لانا چاہیے تھا یہاں پہ، یا واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے بے جان چیزوں کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں تو ہیا لانا چاہیے تھا، نہ ہیا ہے نہ ہنہ ہے، ہوا ہے واحد مذکر، اس کا مرجع کون ہے؟ واحد مذکر، تو کہا اس کا مرجع لفظ المرفوع ہے۔ کیا ہے؟ مرفوعات نہیں ہے بلکہ، تو اعتراض ہوا کہ مرجع کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تب نہ ضمیر لائی جاتی ہے، تو المرفوع تو کہیں ہے ہی نہیں، صاحب قافیہ نے بیان ہی نہیں کیا، آپ نے کہاں سے لایا؟ صاحب قافیہ نے کہا المرفوعات ہوا، بیچ میں کہیں المرفوع ہے کیا؟ صاحب شرجامہ کہتے ہے نا المرفوع ہے، غور سے دیکھیں گے تو ہے، اور وہ کہاں ہے؟ المرفوعات جب کہتے ہیں تو المرفوعات میں مرفوع نہیں ہے کیا؟ کیسے ہے کہ المرفوعات کس کی جمع؟ تو ہے تو 20 روپے آپ کے جیب میں تو 2 روپے نہیں ہے کیا اس کے ضمن میں؟ اس کے ضمن میں 2 روپے ہے نا، آپ کے پاس 2 روپے ہے، کتنے؟ اگر آپ کے جیب میں 20 روپے ہے تو آپ کے پاس 2 روپے کتنے ہیں؟ 10 ہے کہ نہیں؟ 10 دونے 20۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ المرفوعات کے ضمن میں لفظ المرفوع تو چھپا ہوا ہے نا، موجود ہے نا، اسی کی طرف یہ ضمیر لوٹائیں گے۔ کس کی طرف لوٹائیں گے؟ ہاں، کہتے ہیں ہوا اے المرفوع الدال علیہ المرفوعات، یعنی لفظ مرفوع، ہوا کا مرجع کون ہے؟ تو کہا کہ کیسے المرفوع؟ الدال علیہ المرفوعات، جس پر کون دلالت کر رہا ہے؟ لفظ المرفوعات دلالت کر رہا ہے۔ اچھا، اب اعتراض ہوا کہ آپ لفظ المرفوع کو ہی جو ہے ضمیر کا مرجع کیوں بنا رہے ہیں؟ لفظ المرفوع کو ہی ضمیر کا مرجع، مرفوعن کو کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ نکرہ کو؟ نہیں سمجھے بات کو؟ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ مرفوعن یہ نہیں کہا کہ، یہ کیوں نہیں کہا کہ ہوا ضمیر کا مرجع مرفوعن ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ المرفوع، الف لام کے ساتھ کیوں؟ تو جواب دے کہ الف لام کو ہم یہاں پہ لیں گے جنس کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور آگے چونکہ تعریف بیان کی جا رہی ہے مرفوعات کی، کس کی؟ اس میں مرفوع کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور تعریف جو ہوتی ہے وہ ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی بولیے نہیں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ایک ہے رجل، مانا کوئی بھی ایک مرد کو کیا کہا جائے گا؟ رجل، اور ایک الرجل، رجل نکرہ ہے، رجل کیا ہے؟ اور الرجل کیا ہے؟ تو رجل کا معنی ہوگا مرد کے افراد میں سے کوئی بھی غیر متعین فرد، ایک کوئی بھی غیر متعین فرد کو کیا کہا جائے گا؟ رجل۔ لیکن الرجل میں اگر الف لام کو جنس کے لیے مانیں گے تو معنی ہوگا جنس مرد، مرد کی کیٹیگری، کیا معنی ہو جائے گا؟ تو ایک ہے مرد کی کیٹیگری اور ایک ہے پرٹیکولر کوئی مرد، خاص مرد کوئی، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو تعریف جو کی جاتی ہے نا، تو کسی خاص ایک فرد کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک جنس کی تعریف ہوتی ہے، جنس کے تحت سارے افراد داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جنس کی چونکہ تعریف کی جاتی ہے، اگر نکرہ لاتا تو یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے مرفوعن پر الف لام داخل کر کے کہا المرفوع اس کا مرجع ہے، لأن التعریف انما یکون للماہیۃ للافراد، اس لیے کہ تعریف جو ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ ماہیت کی ہوتی ہے، لا للافراد، افراد کی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے انسان، جن سے انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ حیوان ناطق، یہ نہیں بولتے کہ زید حیوان ناطق، وہ حیوان ناطق، تو پھر تو تعریف کرتے کرتے تھک جائیں گے، دنیا کے سارے انسان کا نام بھی گنا نہیں پائیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے تعریف افراد کی نہیں ہوتی ہے بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ جنس کی ہوتی ہے۔ اگر نکرہ لاتا تو افراد کا معنی ہوتا، اس لیے اس پر کیا داخل کر دیا؟ الف لام داخل کر دیا، الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے تعریف جو ہے جنس کی ہو گئی۔ مشتمل اے اسم اشتمل علی علم الفاعلیت، اب تعریف کر رہے ہیں کہ مرفوع، اس میں مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اس میں مرفوع ہوا مشتمل، یہ وہ ہے جو شامل ہو، مشتمل۔ ما کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ما جو ہے نا یہاں پہ موصولہ نہیں ہے، موصوفہ ہے۔ کیا ہے؟ موصولہ اگر لیں گے تو موصولہ، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے نا، اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ اگر ما کو موصولہ مانتے یہ تو آگے الاسم کہتے، کیا کہتے؟ لیکن ما کو کیا بول رہے ہیں وہ؟ اسمن، اے اسمن۔ دیکھیں ما سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ اسمن، الاسم نہیں لے رہے بلکہ کیا لے رہے ہیں؟ غور کیجئے، اگر الاسم کہتے تو سمجھ میں آتا ہے الاسم معرفہ ہے تو ما بھی معرفہ ہے، اور معرفہ ما جو ہے موصولہ ہے۔ تو کہا کہ نہیں، ما جو ہے یہاں پہ
موصولہ نہیں لیں گے بلکہ کیا لیں گے؟ موصوفہ. موصوفہ نے جو کسی کی صفت، جس کی صفت کو لائی جائے تو اسم معنی، اور ما سے مراد کیا ہے؟ لفظی معنی ہوگا مرفوع وہ ہے، تو وہ سے مراد کیا؟ تو کہا وہ سے مراد وہ اسم ہے. وہ سے مراد وہ کلمہ ہے یا وہ فعل ہے یا وہ حرف ہے یا وہ چیز ہے کیا؟ تو کہا وہ سے مراد اسم ہے. وہ سے مراد یعنی ایسا اسم ہے جو شامل ہو، اسم مرفوع ایسا اسم ہے جو کیا ہو؟ شامل ہو علی علم الفاعلیتی. کس چیز پر؟ فاعلیت کی علامت پر. فاعلیت کی، تو یہ شامل ہو فاعلیت کی علامت پر. فاعلیت کا مطلب کیا؟ مرفوع صرف جو ہے وہی نہیں ہوتا جو فاعلیت کی علامت پر مشتمل ہو. فاعلیت سے مراد زیادہ جو فاعل ہو وہی مرفوع ہوگا. کیا مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، ان وغیرہ کا اسم کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، کانا وغیرہ کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے. یہ فاعلیت کی علامت پر جو مشتمل ہوتا ہے وہی مرفوع ہوتا ہے. تو سمجھ میں بات نہیں آئی؟ تو فاعلیت سے کیا مراد؟ تو کہا اصل میں فاعل ہونا الگ چیز اور فاعل الگ چیز اور فاعلیت الگ چیز ہے. فاعل الگ چیز ہے اور فاعلیت کیا ہے؟ ہاں، فاعلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ایک فاعلیت کا مطلب ہوتا ہے کلمے کا کلام میں عمدہ واقع ہونا. کیا واقع ہونا؟ مبتدا اور خبر یہ سب کلام میں کیا واقع ہوتے ہیں؟ عمدہ واقع ہوتے ہیں. تو اس لیے فاعلیت میں مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے. اور علامت جو ہے، لفظ علم جو ہے، لفظ علم اس کے چند معنی ہوتے ہیں. اس میں سے ایک معنی ہوتا ہے شناخت، پہچان، ہے نا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ علامت. علم کا ایک معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اعلام. قرآن پاک میں اعلام کا لفظ آیا نا، وہ بڑی بڑی موجوں کو اعلام غالباً کہا گیا. مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے، خیر. تو یہاں کہا کہ علم بمعنی علامت ہے. علم بمعنی کیا ہے؟ علامت ہے. تو جو فاعل اسم کے فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو، تو اسم کے فاعل ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو کہا اسم کے فاعل ہونے کی ایک علامت ہے ضمہ، ایک علامت ہے واو، اور ایک علامت ہے الف. ضمہ، الف اور واو، یہ اسم کی کیا؟ اسم کے فاعل ہونے کی کیا ہے؟ یعنی مرفوع ہونے کی علامت کیا کیا ہے؟ تو ضمہ، الف، واو. ضمہ جیسے مفرد منصرف صحیح لفظ ہوتا ہے تو حالت رفع میں کیا آتا ہے؟ ضمہ. اور اگر تثنیہ ہو تو حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ الف. اور اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافتن الی غیر یا المتکلم ہو تو اس کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ بولیے. ارے ابو نخل ہمون کا اعراب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ واو کے ساتھ ہوتا ہے نا. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو حالت رفع میں کہیں واو آتا ہے، حالت رفع میں کہیں پیش آتا ہے، حالت رفع میں کہیں الف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس لیے یہ تین چیزوں کو کیا کہا گیا؟ فاعلیت کی علامت. کیا کہا گیا؟ مرفوع ہونے کی یہ تین علامت ہے، ظاہری علامت، کہ اس پر ضمہ آ جائے یا کیا ہے؟ الف آ جائے یا وہ آ جائے. یہی تین صورت ہوتی ہے حالت رفع میں ظاہری علامت کی. اچھا، اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مشتمل ہو فاعلیت کی علامت پر، جو فاعلیت کی علامت پر کیا ہو؟ مشتمل ہو. تو مشتمل ہونے کے بھی چند معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے اشتمال الکلی علی الجزئی، ایک معنی ہوتا ہے اشتمال الکلی علی الافراد، اور ایک معنی ہوتا ہے اشتمال الموصوف علی الصفت. تین استعمال کا معنی ہوتا ہے. ابھی کتنا وقت بچا جو اس کو میں سمجھاؤں آپ کو؟ اس کو انشاءاللہ میں اشتمال کے تین معنی کو کل سمجھاؤں گا.